السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، آج جس ٹاپک پر میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ ٹاپک ہوگا جس پر میں ویڈیو بناؤں۔ تو اس لیے آپ سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا۔ اور ابھی تک میں نے جتنی بھی ویڈیو بنائی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو میری یہ ہونے والی ہے۔ دوستو، اس لیے ویڈیو میں پورا بنے رہیے گا، کہیں بھی اس کو اسکپ مت کیجیے گا۔ دوستو، جو اس سے پہلے میں اپنے امپورٹنٹ ٹاپک پر آنے سے پہلے میں اس سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی قصہ سناتا ہوں۔ ایک تابعین میں سے ہیں عمیر نام کے، ان کو رومن نے پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ آپ عیسائی ہو جائیے، تو انہوں نے منع کر دیا۔ تو رومن نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو آدھی سلطنت دیں گے اور اپنی لڑکی دیں گے، لیکن انہوں نے پھر بھی انکار کر دیا اسلام کی خاطر کہ میں عیسائی مذہب اختیار نہیں کروں گا۔ تو دوستو، رومن نے حکم دیا کہ ان کو عالی شان کمرے میں بند کر دیا جائے اور ان کو خنزیر کا گوشت دیا جائے، شراب دی جائے اور ایک خوبصورت لڑکی دی جائے۔ تو حکم کے مطابق کیا گیا۔ تو دوستو، کافی دیر ہو گئی، وہ اس کمرے میں بیٹھے رہے، اس لڑکی کے سامنے، خوبصورت لڑکی کے سامنے انہوں نے نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھی۔ تو جب کافی دیر ہو گئی، وہ جو سامنے لڑکی بیٹھی تھی وہ بہت متاثر ہوئی، امپریس ہوئی۔ اس نے معلوم کیا کہ ایسی کون سی چیز ہے جو تجھے روک رہی ہے میری طرف دیکھنے سے، کہ مجھے وہ ذات روک رہی ہے جو فی الحال ہم دونوں کو اس کمرے میں دیکھ رہی ہے اور جو ہر وقت ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ تو دوستو، وہ اس بات سے بہت متاثر ہوئی، امپریس ہوئی۔ تو اس نے ان کی مدد کرنی چاہی، دل سے مدد کرنی چاہی۔ تو اس نے ان سے کہا کہ میں آپ کو اس کمرے سے نکالنے میں مدد کرتی ہوں۔ تو بالآخر وہ خوبصورت لڑکی ان کو اس کمرے سے نکال دیتی ہے اور بھگانے میں مدد کرتی ہے۔ تو دوستو، اس قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ کہ جو عمیر ہیں ان کو کس چیز نے بچا لیا؟ ان کو ان کی حیا نے بچا لیا۔ تو حیا جو ہے وہ بہت بڑا رول ہے حیا کا زندگی میں انسان کی۔ حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم پر بھی جو عذاب آیا تھا وہ صرف اسی وجہ سے آیا تھا کہ وہ بے حیا ہو چکی تھی۔ آپ ان کے قصے سننا کہ ان کی قوم میں کیا بد عملی، کیا برا کام ان کی قوم کرنے لگی تھی۔ وہ یہی تھا کہ وہ بے حیا ہو گئی تھی، اس وجہ سے ان پر اللہ نے بہت سخت عذاب نازل کیا۔ تو وہی چیز آہستہ آہستہ ہماری قوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی آتی جا رہی ہے، جو کہ بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، بے حیا ہو چکی ہے اس ٹائم، جوان قوم بے شرم ہوتی جا رہی ہے۔ تو دوستو، جو اصل ٹاپک ہے، اصل مدعا ہے میرا ویڈیو بنانے کا، وہ یہ ہے کہ جو آج کل یہ باراتیں ہو رہی ہیں، بہت زیادہ ہو گئی ہیں بارات، تو ان میں جو ڈی جے کا استعمال کیا جا رہا ہے، جو بارات میں میوزک کا استعمال کیا جا رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر میں بہت زیادہ تیز آواز سے ڈی جے بجائے جا رہے ہیں، اور شادی ہوتی ہے اس سے ایک ہفتے پہلے سے ہی گھر میں ڈی جے بجانے شروع ہو جاتے ہیں اور لڑکیاں ناچنا شروع ہو گئی ہیں اور پٹاخے پھوٹتے ہیں شادی سے ایک دن پہلے، شادی والے دن، شادی کے ایک دن بعد۔ تو یہ ایسا بگاڑ اس قوم میں اس وقت پیدا ہو چکا ہے جو اس میں نہیں تھا۔ جو بہت سارے گناہ ہم کرتے آ رہے ہیں، اللہ معاف کرے، ہم کر دیتے ہیں، لیکن یہ چیز بے حیائی اس قوم میں اتنی تھی نہیں۔ لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس جوان نسل کو کمپٹیشن میں لگی ہوئی ہے ایک دوسرے کے، کہ اگر کوئی آدمی 3 کار لے جا رہا ہے ڈی جے بجانے کی، ڈی جے کی، تو چوتھا آدمی سوچتا ہے کہ دوسرا آدمی سوچتا ہے کہ میں اپنی شادی میں، اپنی بارات میں 6 کار لے کے جاؤں۔ اور پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ کار سے نکل کر ڈانس کرتے ہیں یار، بالکل بے شرم ہو چکے ہیں اس ٹائم کچھ لوگ، یہ جوان طبقہ۔ اور ان کو اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ آپ جس محلے سے گزر رہے ہو، جس راستے سے آپ گزرنے والے ہو، کہ اس میں کوئی بیمار بھی ہوگا، کہ اس کو پریشانی ہوگی، کوئی بچہ بھی ہوگا، سو رہا ہوگا، اگر وہ اٹھے گا اس کی ماں کو پریشانی ہوگی۔ اور اتنا وائبریٹ والے ڈی جے ہوتے ہیں یہ کہ بہت زیادہ، کہ زمین بھی ہلنے لگتی ہے، لیکن ان کو کوئی خیال نہیں ہے۔ مسلمان تو کیا تھا یار، مسلمان تو وہ تھا کہ وہ اس چیز کا بھی خیال رکھتا تھا کہ دوسرے مسلمان کو سوئی برابر بھی اس سے تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اپنے پڑوسی کا پورا حق رکھتے تھے، اور پڑوس کا بھی کتنا بڑا حق ہے اسلام میں، پڑھیے آپ کبھی۔ لیکن ان کو بالکل بھی خیال نہیں ہے، اور مجھے تو افسوس ان لوگوں پر بھی آتی ہے جو ان کی شادی بارات وغیرہ کو اٹینڈ کر رہے ہیں، جو ان کی شادیوں میں جاتے ہیں دعوت کرنے پر، کیونکہ بریانی کے چکر میں یار، کھانے کے چکر میں اتنے پاگل ہو چکے ہیں لوگ، بس یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیسی دعوت ہے، کیا ہے، کیا اس دعوت میں ہو رہا ہے۔
میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا, آپ ویڈیو میں دیکھتے رہیے, دیکھ رہے ہیں سائڈ میں جو ویڈیو چل رہی ہے, اس ویڈیو میں دیکھیے آپ, یہ مسلمانوں کی شادی ہے, یہاں بارات گھروں میں ڈانس ہو رہے ہیں. یار کیا ہو چکا ہے, بالکل آنکھ مچ چکی ہیں. اور سب سے بڑی بات, جو یہ شادی بارات ہو رہی ہیں, جو ان کے لوگ یہ کر رہے ہیں, ان کے ماں باپ وہ خود بھی, آپ دیکھیں 5 وقت نماز میں پہلی صف میں کھڑے ملتے ہیں. وہ نماز ان کی کوئی نہیں چھوٹتی. ایسی نماز اللہ کرے, اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ, امید یہی ہے. لیکن صرف نماز پڑھنے سے ہی کام نہیں ہوگا. نماز کا معاملہ سیدھا خدا سے ہے, وہ خدا اور بندے کا ہے, وہ چاہے اسے قبول کرے یا نہ کرے. لیکن جو آج کل یہ ڈی جے بجنے آپ دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں, اس سے بچیے, یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. اور اس سے اتنا بگاڑ, بہت زیادہ اس کا فیوچر میں, مستقبل میں اتنا زیادہ اس کا اثر ہوگا, اتنا بگاڑ پیدا ہو جائے گا کہ بچوں کے ایمان کا خطرہ ہے. کیونکہ جب بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو اس قوم میں کو بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, بہت زیادہ. اگر بے حیائی جس قوم میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہ قوم تقریباً برباد ہی ہو جاتی ہے. اب دیکھیے دوسری قوم جو ہے یوروپ وغیرہ میں, یہ بے حیائی تو ہو چکی ہیں, اس لیے ان میں لحاظ نہیں ہے ماں باپ کا بھی, بہن بھائیوں کا بھی. وہ کیا ان میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں کہ ان کے کپڑے بھی صحیح سے نہیں ہیں. تو ایسے ہی قوم بے حیا ہوتی جا رہی ہے, تو اس میں بھی یہی ہونے والا ہے اگر ایسے چلتا رہا. اور اسے کنٹرول کون کرے گا؟ اسے ذمہ دار لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں. ذمہ دار لوگوں کو بیٹھنا چاہیے, میٹنگ کرنی چاہیے اور اس سب کو روکنا چاہیے. اور یہ جو کر رہے ہیں الٹے سیدھے کام, یہ ڈی جے بجا رہے ہیں, ان کے ماں باپ سے اگر کہتے ہیں, انہیں روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مان رہی. یہ بالکل دوگلا پن ہے. اولاد کسی کی ایسی نہیں ہے کہ اگر آپ چاہو سے کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ ایک الفاظ سے اسے کنٹرول کر سکتے ہو, وہ الفاظ یہ ہے کہ اگر آپ کی اولاد نہیں مان رہی تو جا بھائی, کر لے اپنی مرضی سے, جو آپ کے حصے میں جائیداد آئے گی وہ آپ کو ملے گی نہیں. تو اگر ہمت ہے کہ وہ اولاد گھر سے باہر بھی قدم رکھتے ہیں, کیونکہ یہ چیز ایسی ہے جہاں اولاد ایک دم کنٹرول میں آ جائے گی. تو ماں باپ کو اس چیز کو روکنے کے لیے یہ بھی کرنا چاہیے, لیکن نہیں کریں گے, کیونکہ انہیں خود بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ دوسرے کو اولاد نے ایسا کرا تھا تو میری اولاد اس سے بڑھ کے کرے. یہ سب دوگلا پن ہے. اور ان کے ماں باپ مسجدوں میں کھڑے ہوئے ملیں گے آپ کو, اور امام صاحب, اور استغفر اللہ, اللہ معاف فرمائے, نعوذ باللہ, یہ اتنے بگڑ چکے ہیں, انہیں اس چیز کا بھی خیال نہیں ہے کہ ادھر اذان ہو رہی ہے, اذان کا وقت ہے, نماز کا وقت ہے, مسجد کے سامنے سے ڈی جے بجاتے ہوئے لے جا رہے ہیں. یار کس چیز کو دکھا رہے ہو تم؟ کیا تم ایگو, تمہارا ایٹیٹیوڈ تم کس کو دکھانا چاہ رہے ہو؟ کوئی دوسرا رہتا ہے کیا؟ ہاں, سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. جو ہمارا محلہ ہے یہ غازی آباد دہلی NCR میں علاقہ ہے ہمارا, ایسا یہاں اب سے 4-5 سال پہلے نہیں ہوتا تھا, لیکن اس وقت اتنا زیادہ بگاڑ پیدا ہو چکا ہے کہ انہیں بالکل اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہے, ان سے منع کرا جائے کہ اذان ہو رہی ہے, وہ پھر بھی نہیں مانتے. اب بتاؤ, اب خود ہی سوچئے کہ اذان ہو رہی ہے, ان سے منع کرا جائے, وہ اس چیز کا انکار کر دے. تو میں فتویٰ تو کچھ نہیں دے رہا, لیکن سوچو کتنی بڑی بات ہے, انہوں نے اذان کا انکار کر دیا ایک طریقے سے. اور مسجدوں میں ان کے ماں باپ خدا نہ خواستہ مطلب دھوکے سے امام صاحب بھولے سے 4 کی 5 رکعت پڑھا دیں تو ایک دم ان کی حیا, ایک دم نو امام صاحب کا ذہن کہاں ہے, یہ سب ایک دم باتیں ان کے منہ پر آ جاتی ہیں. اماموں کو تو اپنی بیوی سمجھتے ہیں, لیکن گھر میں ان کا بہت برا حال ہے. پڑوسیوں تک کا خیال نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. روک کر آپ ڈی جے بجا رہے ہو, اور اتنا بھی خیال نہیں. ایسے قصے سننے میں آ رہے ہیں کہ جہاں آپ کی شادی ہو رہی ہے, جب کہ فلاں گھر میں موت ہو گئی, لیکن ان شادیوں میں بھی ڈی جے بج رہے ہیں. بہت بری بات ہے بھائی, تھوڑا سوچو, سیریسلی سوچو اس بات کو. کمپٹیشن چل رہا ہے اس چیز میں, تو کمپٹیشن نہیں ہے کہ فلاں آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے, 4 وقت کی نماز پڑھتا ہے, میں تہجد بھی پڑھوں گا اٹھ کر. کہ اگر فلاں آدمی 3 دن کی جماعت میں جا رہا ہے تو میں 10 دن کی جاؤں گا, میں چلہ لگاؤں گا. لیکن ان کا کمپٹیشن اس چیز میں ہی ہوگا کہ فلاں آدمی نے اگر 3 دن پہلے ڈی جے بجائے ہیں تو میں 4 دن پہلے سے بجانے شروع کروں گا. اور شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو بھی جو ان باراتوں کو اٹینڈ کر رہے ہیں, ان شادیوں کو اٹینڈ کر رہے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ ان شادیوں میں جانا بند کر دیں تو یہ ڈی جے بھی نہیں بجیں گے. لیکن نہیں, جائیں گے وہ ضرور, کیونکہ بریانی کے چکر میں ان کے پیٹ اتنے موٹے ہو چکے ہیں, وہ پاگل ہو گئے ہیں بالکل. تو شرم کریے یار تھوڑی بہت, اور سوچیے اس بارے میں. گناہ اور بھی بہت بڑے بڑے ہیں جن کے بارے میں ہم اور بھی بات کریں گے, اگلی ویڈیو میں میں بات کریں گے. لیکن فی الحال جو مجھے سب سے زیادہ نظر آ رہا ہے, یہی نظر آ رہا ہے.
تو اس کا رکاؤ یہی ہے، اس کو روکا ایسے ہی جا سکتا ہے، کچھ ذمہ دار لوگ، گاؤں کے ذمہ دار لوگ جہاں بھی یہ کام ہو رہے ہیں وہ بیٹھے اور روکیں ان چیزوں کو، کیونکہ کوئی اور ان کاموں کو نہیں کر رہا، ہم ہی ان کاموں کر رہے ہیں، ہمارے بھائی ان کاموں کر رہے ہیں۔ تو سب کو فکر ہے، صرف اگر کوئی آدمی ہے وہ جاتا ہے 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، کچھ اچھے حقوق العباد بھی اس کے اچھے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کنفرم جنتی ہے یا اسے جنت ملنا طے ہے۔ اس سے سوال ہوگا کہ اگر تم ذمہ دار تھے، تم اس کام کو روک سکتے تھے، تم اتنی طاقت قوت رکھتے تھے کہ تم بیٹھ کر اس کام کو کم کر سکتے تھے، روک سکتے تھے، تو تم نے کیوں نہیں کیا؟ ایک دوسرے کا سوال ہوگا کہ جو بھی ذمہ دار ہے اس سے، اپنے نیچے طبقے کا اس سے سوال ہوگا۔ اس کا یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کے بارے میں ماں باپ سے سوال ہوگا، اور اس کا یہ بھی ہے کہ ذمہ دار جو لوگ ہیں ان کو روک سکتے ہیں ان چیزوں کو، تو انہیں روکنا چاہیے۔ تو بس یہی کہوں گا، آپ سب سے ریکویسٹ ہے، دل سے ریکویسٹ ہے بھائی، تھوڑا سوچئے اور اس چیز کو روکیے، ختم کیجئے۔ بالکل بے حیائی بالکل عام ہو چکی ہے، اور حیا تو سارے انبیاء کی خصوصیت رہی ہے، 4 خصوصیت ہیں جو سارے انبیاء کے اندر رہی ہے، صفت، کوالٹی، جس میں سے ایک حیا بھی ہے۔ اور آپ دیکھیے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آٹومیٹک چیز رک جائے گی۔ آپ نظر اٹھا کے دیکھ لیجئے، جہاں بھی یہ کام ہو رہے ہیں، صرف انہی گھرانے میں یہ کام نہیں ہو رہے ہیں کہ جن میں ان کے بچے یا ان کے ماں باپ کا ریلیٹڈ مدرسے والوں سے ہے، وہ مدرسے میں پڑھائی کر رہے ہیں، ورنہ ان کے علاوہ جتنے بھی گھرانے ہیں سب میں یہ کام ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ مدرسے میں پڑھائیے، دینی تعلیم دیجیے، تو آپ کو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اپنے اولاد کو۔ یہ کچھ ہیں جو اتنے بے شرم ہو چکے ہیں، وہ مدرسوں میں پڑھے ہیں لیکن وہ بھی کاروں کو نکل کے ڈانس کر رہے ہیں وہ بھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اس سے کتنا برا اثر ہوگا، آپ کو میں بتاتا ہوں، قصہ بتاتا ہوں۔ تقریباً 1990 کی بات ہے یہ، جب یہ عروج پر تھا ڈی جے وی جے، اور ایسی شادیوں میں اور ویسے بھی خوب بجتا تھا، تو ایک سرکار نے لمٹ بنائی ہوئی ہے اس کی۔ رات میں تو شاید یہ بین ہے بالکل 10 بجے کے بعد، یہ تھوڑا بہت کچھ لمٹ میں ہوگا، اس کے بعد بھی یہ ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ کراس نہیں کر سکتے۔ تو وہ کس لیے بنایا گیا تھا قانون، آپ کو پتہ ہے؟ وہ جب 1990 کی تقریباً بات ہے، تو جب کہیں سے ڈی جے بجا کر نکل رہے تھے، تو بیچاری ایک لڑکی کے ساتھ، معصوم لڑکی کے ساتھ کچھ لڑکے غلط کام کر رہے تھے، اس کے ساتھ ریپ کر رہے تھے۔ تو وہ خوب چلائی، اس نے خوب مدد مانگی، لیکن جو ڈی جے تھا اس کا والیوم اتنا تھا کہ اس کی آواز لوگوں تک نہیں پہنچ سکی۔ تو اس سے کیا ہوا، اس نے بعد میں، انہوں نے اس کے ساتھ، بیچارے کے ساتھ غلط کام کیا اور وہ چلے گئے، تو اس نے بتایا بعد میں قوم کو، اور اس نے بعد میں پھانسی لگا لی، سوسائڈ کر لیا۔ اس کے بعد جب یہ کورٹ میں قصہ پہنچا تو کورٹ نے یہ قانون بنایا کہ اتنا والیوم میں آدمی اس میوزک کو استعمال کر سکتا ہے، ڈی جے کو، اور رات کو تو یہ بین ہی رہے گا۔ تو دیکھیے، ایسا ہی آپ کی ماں بہنوں، ہماری ماں بہنوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کتنا خطرناک ہے یہ۔ اور یہی نہیں، چلو کوئی بیمار ہے یا اسی بارات میں کسی کو کوئی پریشانی آ جاتی ہے، وہ اتنا والیوم ہوتا ہے کہ وہ سائیڈ والے کو بھی نہیں بتا سکتا کہ مجھے یہ پریشانی آ رہی ہے۔ تو دیکھیں بھائی، میری آپ سے یہی، میں دوبارہ کہتا ہوں، یہی ریکویسٹ ہے، التجا ہے، آپ بیٹھیے، اپنی مسجدوں میں ٹائم دیجیے، اور ماں باپ سے بھی ریکویسٹ ہے، آپ روک سکتے ہیں ان چیزوں کو، روکیے۔ تو بس یہی کہوں گا، خدا سے دعا کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو ہدایت ملے، ہم سب کو ہدایت ملے ان کاموں سے بچنے کی۔ اور جو بڑے لوگ ہیں وہ بیٹھیے، اس بارے میں سوچیے، سیریسلی سوچیے، اور اسے روک سکتے ہیں، اسے ہلکا میں نہ لیں بالکل بھی۔ السلام علیکم۔